اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ دوستو، یہ واقعہ ہے مسلم آباد علاقے کا، جہاں ایک اعجاز عرف ججی نامی شخص رہا کرتا تھا، جو کہ کسی وقت پر بہت نامور گنڈا تھا، پر وہ اپنا زیادہ تر وقت درباروں مزاروں پر ہی گزارا کرتا تھا، کیونکہ وہ فقیروں اور درویشوں کا بہت ماننے والا تھا۔ ایک دن کسی اللہ کے ولی نے اس کو سمجھایا اور وہ راہ راست پر آ گیا۔ اس کے بعد ججی بہت ہی محنتی، دیانتدار اور پرہیزگار شخص بن گیا تھا اور کسی کپڑے والے کی دکان پر کام کیا کرتا تھا۔ پھر ججی کی شادی ہو گئی اور پھر بچے ہو گئے۔ بس یہ سمجھ لو کہ اس کی زندگی بہت ہی خوشگوار گزر رہی تھی، اور اس وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ججی کی 2 اولادیں تھیں، ایک اس کا 15 سالہ بیٹا قمر، جو کہ 8ویں کلاس میں تھا، اور دوسری اس کی بیٹی شازیہ تھی، جو کہ 12ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ قمر روزانہ شازیہ کے ساتھ اسکول جاتا اور کچھ دور ہی جا کر شازیہ سے الگ ہو جاتا، کیونکہ قمر کا اسکول شازیہ کے کالج سے کافی پیچھے تھا، تو اس وجہ سے آگے سے شازیہ اکیلے ہی کالج چلی جاتی تھی۔ ایک دن ججی کام سے گھر واپس آیا تو ججی کی بیوی حاجرہ نے ججی کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا، شازیہ کے ابو، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ججی نے پانی کے 2 گھونٹ لیے اور گلاس ہاتھ پکڑ کر حاجرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بولو حاجرہ، کیا بات ہے؟ حاجرہ نے کہا، مجھے شازیہ کی فکر ہو رہی ہے، کیونکہ اب وہ جوان ہو گئی ہے اور مجھے اس کا ایسے اکیلے باہر جانا ٹھیک نہیں لگتا۔ ججی نے باقی کا پانی پیا اور مسکراتے ہوئے حاجرہ کی طرف دیکھ کر بولا، ارے تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ ہماری بیٹی گھر سے باہر پڑھنے کے لیے جاتی تو اس میں کیا برائی ہے؟ سب لوگوں کی بچیاں پڑھنے جاتی ہیں اور ویسے بھی وہ پڑھنا چاہتی ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو بولا ہے وہ جتنا پڑھنا چاہتی ہے میں اسے پڑھاؤں گا، تو تم اب اچانک ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ حاجرہ نے پھر سے ججی سے نظریں چراتے ہوئے کہا، وہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی لڑکا شازیہ کا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے گھر تک آیا تھا، اور میں نے جب شازیہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ امی، میں نہیں جانتی وہ کون ہے اور میرے پیچھے کیوں آیا تھا۔ میں تو کالج سے سیدھا نظریں جھکائے اپنے گھر آتی ہوں، اس دوران میرے پیچھے کون آتا جاتا ہے مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ جج حاجرہ کی بات سن کر تھوڑا غصے میں آ گیا اور بولا، یہ کس وقت کی بات ہے؟ حاجرہ نے کہا، یہ 2 دن سے ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کچھ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ ججی نے کہا، ارے کسی دوسرے کی غلطی کی سزا تم اپنی بیٹی کو دینا چاہتی ہو، وہ بھی اس کی پڑھائی چھڑوا کر؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حاجرہ نے کہا، دیکھیں میں جانتی آپ کو اس وقت میری باتیں بری لگ رہی ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچیں، محلے دار کیا سوچیں گے؟ ہمارے اس محلے میں بہت عزت ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی وجہ سے ہماری عزت پر کوئی حرف آئے۔ ججی نے کہا، لیکن اس بات کا ایک یوں ہی حل تو نہیں ہے کہ ہم کسی ارے غیرہ کی وجہ سے اپنی بیٹی سے اس کے پڑھنے کا حق چھین لیں۔ حاجرہ نے کہا، پر ججی نے حاجرہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پرور کچھ نہیں، میں نے کہہ دیا میری بیٹی آگے پڑھے گی تو بس پڑھے گی، اور یہ جو کوئی بھی ہے جو شازیہ کا پیچھا کرتا ہے اس کو تو میں خود دیکھ لوں گا۔ ابھی حاجرہ اور ججی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے سے شازیہ ان دونوں کے پاس آ گئی، اور شازیہ نے ججی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو السلام علیکم۔ ججی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے شازیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ارے ماشاءاللہ بیٹی، کیا حال ہے اور پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ شازیہ نے کہا، ابو بہت اچھی جا رہی ہے، اور آپ دیکھنا اس بار میں بھی کلاس میں ٹاپ کروں گی۔ ججی نے کہا، انشاءاللہ بیٹی، انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہوئے ججی نے حاجرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں، دیکھ رہی ہو نا ہماری بیٹی کتنی محنت سے پڑھ رہی ہے، اور تم ہو کہ اس کی پڑھائی بند کروانا چاہتی ہو۔ شازیہ نے جب ججی کی یہ بات سنی تو ماتھے پر بڑھ ڈالتے ہوئے حاجرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا امی، آپ میری پڑھائی چھڑوانا چاہتی ہیں؟ پر کیوں امی؟ حاجرہ نے کہا، ہاں میں چاہتی ہوں، اور اس کی وجہ تمہارے ابو کو بتا چکی ہوں۔ شازیہ نے افسردہ ہو کر ججی کی طرف دیکھا اور بولی، ابو یہ سب کیا ہے؟ ججی نے کہا، ارے میری بیٹی، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں نے تو نہیں کہا نا کہ تم پڑھائی چھوڑ دو، بلکہ میں تمہاری امی سے کہہ دیا ہے کہ میری بیٹی جہاں تک چاہے گی میں اسے پڑھاؤں گا اور اسے پوری طرح سے سپورٹ کروں گا، کیونکہ میری بیٹی پڑھے گی تو اس دنیا کو، معاشرے میں عزت
سے سر اٹھا کر جینے کے طور طریقوں کا پتہ چلے گا، اور پھر اس کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا، تاکہ میری بیٹی شادی کے بعد جس گھر میں بھی جائے گی تو اس کے گھر والوں کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا کہ ان کی بہو پڑھی لکھی، ہونہار اور قابل عزت ہے۔ اور یہی بات میں تمہاری امی کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے چچی حاجرہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ ججی کی یہ بات سن کر حاجرہ نے اپنی گردن نہ میں ہلاتے ہوئے کہا، جو مجھے صحیح لگا میں نے کہہ دیا، اب آپ جانیں اور آپ کی بیٹی جانے۔ یہ کہہ کر حاجرہ کمرے میں چلی گئی، اور پھر شازیہ نے ججی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ ابو، میں بہت خوش قسمت ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، اور میں نے ہمیشہ آپ کا سر فخر سے بلند کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے میں پڑھائی میں بہت محنت کرتی ہوں۔ شازیہ کی یہ بات سن کر ججی نے ایک بار پھر سے شازیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں میری بچی۔ پھر ججی نے کہا، اچھا بیٹی، تمہاری امی بتا رہی تھی کہ کوئی تمہارا پیچھا کرتا ہے، ذرا مجھے اس بارے میں کچھ بتاؤ۔ شازیہ نے کہا، جی ابو، پر میں نہیں جانتی وہ کون ہے اور میرے پیچھے کیوں آتا ہے، لیکن میں نے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھی، کیونکہ میں صرف نگاہیں جھکائے سیدھا گھر آتی ہوں۔ ججی شازیہ کی بات سن کر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، اور پھر اچانک سے دیکھتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں بیٹی، تم اب اس کی فکر نہ کرنا، بس تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ اس کا اگلا پارٹ بر وقت دیکھ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔